اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ سورہ انفال کا 9واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے۔ اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر اس قسم کے 100 مجاہدین ہوں گے تو 1000 کافروں پر بھاری ثابت ہوں گے، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت سے محروم ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے اور جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا، اور اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے حکم دیا گیا کہ 10 مسلمانوں کو 200 کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن بعد میں آسانی پیدا کر دی گئی اور فرما دیا گیا کہ 10 کا مقابلہ اگر 20 کے ساتھ ہو تو انہیں بھاگنے کی اجازت نہیں، لیکن دشمن کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو تو مسلمانوں کو جنگ سے دستبردار ہونے کی رخصت ہے، اگرچہ عزیمت یہی ہے کہ وہ ڈٹ جائے، شہید ہونا قبول کر لے مگر راہ فرار اختیار نہ کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عزیمت پر عمل کرنے والے تھے۔ جس طرح جنگ بدر میں 313 کو 1000 کے لشکر پر فتح حاصل ہوئی، اسی طرح اگر ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو جنگ موتا میں 24,000 صحابہ اکرام نے 2 لاکھ سے زائد کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے اور پھر 70,000 رومیوں کو ہلاک کیا۔ یہ ہمیں مثال ملتی ہے۔ گویا اگر دشمنوں کی تعداد مسلمانوں کے برابر یا ان سے دگنی ہو تو بھی مقابلے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی نصرت اور تائید ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی بار ایسا ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی جماعت اللہ کی توفیق سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، یہ بات کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہے جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا، جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں 70 قریشی افراد گرفتار ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ المنورہ لایا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مشورہ فرمایا کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی اس موقع پر کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے ہیں ان کی بنا پر ان کا عبرتناک انجام ہونا چاہیے۔ دوسرے صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگی قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے میں طلب کیا جائے۔ چونکہ زیادہ تر صحابہ اسی دوسری رائے کے حق میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا اور ان سب قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس پر اس فیصلے کے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اس کی وجہ بتلائی گئی کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت کا زور اچھی طرح ٹوٹ جائے
اور جن لوگوں نے سالہ سال تک دین حق کا نہ صرف راستہ روکنے کی کوشش کی بلکہ مسلمانوں پر وحشانہ ظلم ڈھائے، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ جائے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ یہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی نہ بن سکتے اور ان کے عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے وہ حکم نہ ہوتا جو لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا تھا تو تم نے مال کے بدلے قیدیوں کو چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ کون سا فیصلہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل بدر کے بارے میں لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا تھا کہ انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ ان سب کی مغفرت کا فیصلہ اللہ فرما چکا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ماقبل میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں یہ گزر چکا ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہیں گے اور لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ مشرکوں کو بھی عذاب نہیں دے گا، تو آپ کی موجودگی میں مسعود اور مشرکوں کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے مشرک عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں، تو اہل ایمان کو ان دونوں چیزوں سے فائدہ کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ اور اسی طرح ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال غنیمت ہم سے پہلے کسی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ بدر کے موقع پر جب مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، حالانکہ ابھی تک ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا، اس پر آیت نازل ہوئی کہ مال غنیمت کے حلال ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کا یہ اقدام ایسا گناہ تھا کہ اس پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا جائے گا، اس لیے مسلمانوں کی اس خطا پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہے اور جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا تو جو مال تم سے فدیے میں لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھلائی دیکھنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا وہ خلوص دل کے ساتھ ہو، کوئی شرارت اور مقصد نہ ہو، تو اس صورت میں ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے فدیے میں جو کچھ خرچ کیا اس سے بہتر بدلہ انہیں دنیا یا آخرت میں دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی جنگ میں قید ہو گئے تھے، یعنی قیدی بن کر آئے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا تھا مگر میرے قبیلے کے لوگوں نے مجھے جنگ میں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال جو فدیہ دینا طے ہوا ہے وہ تو آپ کو دینا ہوگا، اور اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کا فدیہ بھی آپ دو گے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ مال کہا ہے جو آپ نے اپنی اہلیہ ام فضل کے ساتھ دفن کیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ اس بات کا علم ان کے اور ان کے اہلیہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا کچھ مال میں نے فدیے میں دیا تھا واقعی اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور مساوات کے علم بردار ہونا اور ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قانون کی پابندی کرنا، جبکہ قیدیوں سے تعاون لینے کا فیصلہ ہوا تو آپ نے بعض صحابہ کی سفارش اور درخواست کے باوجود حقیقی چاچا سے بھی کوئی رعایت نہیں فرمائی۔
گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کا ہر عمل اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے ان کو مدینے میں آباد کیا اور ان کی مدد کی، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی وارث ہیں۔ سورہ انفال کے اس آخری رکوع میں میراث کے کچھ وہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں جو مسلمانوں کی مکۃ المکرمہ سے ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول شروع سے طے فرما دیا تھا کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جو صحابہ اکرام مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ ان کے رشتہ دار جو ان کے وارث ہو سکتے تھے سب مکۃ المکرمہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں سے اکثر تو وہ تھے جو کافر تھے اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے اس لیے وارث نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے درمیان کفر اور ایمان کا فاصلہ حائل تھا۔ چنانچہ ان آیات نے واضح طور پر بتلا دیا کہ نہ وہ مسلمانوں کے وارث ہو سکتے ہیں اور نہ مسلمان ان کے وارث ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مہاجرین کے کچھ ایسے رشتہ دار بھی تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں بھی اس آیت مبارکہ میں حکم دے دیا گیا کہ مہاجر مسلمانوں کا ان سے بھی وراثت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس وقت تمام مسلمانوں کے ذمے فرض تھا کہ وہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کریں، اور انہوں نے چونکہ ہجرت نہ کر کے اس فریضے کو ابھی تک ادا نہیں کیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مہاجر مسلمان مدینہ المنورہ میں تھے جو دارالاسلام تھا، اور وہ حضرات مکۃ المکرمہ میں تھے جو اس وقت دارالحرب تھا، اور دونوں کے درمیان بڑی رکاوٹیں حائل تھیں۔ گویا مہاجر مسلمانوں کے جو رشتہ دار مکۃ المکرمہ میں رہ گئے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ مہاجرین کا وراثت کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار مکۃ المکرمہ میں فوت ہوتا تو اس کے ترکے میں ان مہاجرین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر ان مہاجرین میں سے کوئی مدینہ المنورہ میں فوت ہو جاتا تو اس کی میراث میں اس کے مکی رشتہ داروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف جو مہاجرین مدینہ المنورہ آ کر آباد ہوئے تھے، ان کو انصار مدینہ نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہاجر صحابی کا کسی انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کر دیا تھا، جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا ہے کہ اب مہاجرین کے وارث ان کے مکی رشتہ داروں کے بجائے وہ انصار صحابہ ہوں گے جن کے ساتھ ان کی مواخات قائم کر دی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا، یعنی جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اگرچہ مؤمن وہ بھی ہے لیکن ان میں یہ کمی ہے کہ انہوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف مہاجرین اور انصار میں یہ کمی نہیں ہے، اس لیے وہ صحیح معنی میں مؤمن کہلانے کے مستحق ہے۔ چنانچہ جب بعد میں وہ مسلمان بھی بالآخر ہجرت کر کے آئے جنہوں نے شروع میں ہجرت نہیں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو حکم بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ اب انہوں نے چونکہ وہ کمی پوری کر دی جس کی وجہ سے ان کا درجہ مہاجرین اور انصار سے کم تھا، اس لیے اب وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ دوسرا حکم یہ فرمائے کہ اب تک وہ اپنے ان رشتہ داروں کے وارث نہیں ہوتے تھے جو ہجرت کر چکے تھے، اب چونکہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ گئے جو مکے میں تھے، رہ گئے تھے، اس لیے اب ان کے وارث ہونے کی اصل رکاوٹ دور ہو گئی۔ اب وہ اپنے ان مسلمان رشتہ داروں کے وارث ہوں گے جو ان سے پہلے ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انصاری صحابہ کو ان مہاجرین کا جو وارث بنایا گیا تھا، اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ وہ ایک عارضی حکم تھا جو اسی وجہ سے دیا گیا تھا کہ ان مہاجرین کے رشتہ دار مدینہ المنورہ میں موجود نہیں تھے۔ اب چونکہ وہ آ گئے ہیں، اس لیے میراث کا اصل حکم وہی قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، وہ واپس آ گیا۔ ہماری صورت مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ پورے قرآن کو مکمل فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔